ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم اللہ وان رمیت سہمک فاذکر اسم اللہ، صحیح مسلم۔ جب تم اپنا کتا چھوڑو تو بسم اللہ کہو، اور اگر تم اپنا تیر پھینکو تو بسم اللہ کہو۔ لہذا جب آپ شکار کے لیے شکاری جانور یا تیر چھوڑیں تو بسم اللہ کہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورۃ الانعام۔ اور اے ایمان والوں، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ، لہذا ایسا کوئی ذبیحہ نہ کھائیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان قوما یأتوننا باللہ لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا، بعض لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اس پر بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمو علیہ انتم وکلوا، تم اس پر بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، صحیح البخاری۔ گوشت کھانے والوں نے نیا نیا کفر چھوڑا تھا، لہذا اگر 9 مسلم لوگ گوشت لائیں جن کے متعلق یقین نہ ہو کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہوگی تو خود بسم اللہ پڑھ لیجئے اور پھر اسے کھا لیجئے۔ عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادرکتم المبیت والعشاء، صحیح مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اب یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ کھانا ہے۔ اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور جب وہ کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور کھانا دونوں مل گئے، لہذا گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ولج الرجل بیته فلیقل اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا ثم لیسلم على اہلہ۔ سنن ابی داؤد سندہ صحیح۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ،
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارا آنا خیر کا ہو اور نکلنا بھی خیر کا ہو۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام سے باہر نکلے، اور اپنے رب پر ہم نے توکل کیا، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کہے۔ لہذا گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں داخل ہونے کی جگہ کی بھلائی کا اور نکلنے کی جگہ کی بھلائی کا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اور ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیته بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ يقال له کفیت ووقیت وتنحى عنه الشیطان۔ سنن الترمذی سندہ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر توکل کیا، نیکی کرنے یا برائی سے بچنے کی کسی میں کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، اس سے کہا جائے گا تمہاری کفایت کر دی گئی اور تم دشمن کے شر سے بچا لیے گئے اور شیطان تم سے دور ہو گیا۔ لہذا گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر توکل کیا، نیکی کرنے یا برائی سے بچنے کی کسی میں کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام.